بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. ایک بیٹی نے کوکنگ ورلڈ بہت اچھے محبت سے ایک میسیج بھیجا ہے، اسی آغاز کرتے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ سر آپ کی ویڈیو سن کے جب میری پرابلم سالو ہوتی ہیں تو روح تک خوش ہو جاتی ہے. میرے بچے، میرا رب آپ کو سلامت رکھے. یہ ہماری نیکیاں یا خیر یا دل میں جو آمادگی ہوتی ہے اسی وجہ سے ہم تک کو اچھی چیزیں پہنچتی ہیں، اور جیسے پرندوں کو غذا ملتی ہے ایسے ہماری روحوں کو بھی غذا ملتی ہے. اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ آپ کو اللہ پاک نے ہماری ہیلپ کے لیے بھیجا. آپ کے لیے دونوں جہاں کی کامیابی کی دعائیں. پیسے پورے ہو گئے. اتنی شاندار، اتنی محبت والی، اتنی پیاری سی دعا، اور بندے کو کیا چاہیے. یوزر او پی نے لکھا کہ سر میری پرابلم ایسی ہے، مجھے آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارا بھائی نہیں ہے اور چاچو پراپرٹی کو لے کے بلیک میل کر رہے ہیں. اب انہوں نے ہمیں گھر سے بھی نکال دیا ہے، اور ہمارا بھائی نہیں ہے تو ہمارا کیا قصور ہے. وہ کہتا میرا بیٹا ہے اس لیے یہ سب کچھ میرا ہے. تو پلیز ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں. بیٹا دو طریقے ہیں، پاکستان کے قانون کے مطابق اور شریعت کے قانون کے مطابق، اور دونوں پہ آپ چل سکتے ہیں. خواتین کے لیے جو ایک الگ سے ادارہ ہے اس کے پاس جائیے، اور یہ جو جائیداد کی تقسیم ہے یہ ہونی ہی ہونی ہے. بیٹا ہے بیٹا نہیں ہے، دونوں صورتوں میں جو استحقاق حق ہے وہ تو ملنا ہی ملنا ہے. سو ہمت مت ہاریے. پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ خاندان کے لوگوں کے بڑوں کو بٹھا کے کر لیا جاتا ہے. اگر چاچو بے حیا ہیں اور لالچی ہیں اور جو مشترکہ پراپرٹی ہے اس پہ قبضہ جما رہے ہیں، سچی بات ہے کہ دل میں خدا کا خوف نہ ہو اور شیطان لالچ بن کے دل میں آ کے بیٹھ جائے تو سب سے پہلے آنکھوں کی حیا ختم ہوتی ہے. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جن کے بیٹے فوت ہوئے تو انہوں نے اپنی بہوؤں کو اور اپنی بہو کے بچوں کو، اگر قانونی طور پہ کوئی مسئلہ تھا بھی تو ان کو گھر بھی بنا کے دیے، ان کی زندگی کو سموتھ لیول پہ چلنے کے لیے ان کے لیے انتظامات کیے. یہ دادوں نے کیا. اچھا، دادا پوتے کے نام براہ راست گفٹ کرنا چاہیں، بسم اللہ کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے. جو وراثت ہوگی، وراثت میں مسئلہ ہوگا نا کہ اس کا استحقاق نہیں ہوگا. اسی طور پہ جو مرد ہیں جن کی بیٹیاں اور بیٹے نہیں ہیں، جو انہوں نے خود کمایا، کبھی یہ غلطی نہ کریں کہ ساری جائیداد، سارا گھر گاڑیاں اپنے نام رکھیں. تھوڑی عقل کرنی چاہیے. گھر اپنی بیوی کے نام کریں، بچوں کے نام کر دیں. گاڑی کو اپنی بیوی کے نام کر دیں، بچوں کے نام کر دیں. سو اپنے نام رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب بلا وجہ آپ کے خاندان میں بھی جائے گا، ان بہن بھائیوں کو بھی جائے گا کہ جن کا کچھ لینا دینا نہیں ہے، نہ آپ کی گروتھ میں، نہ آپ کے بچوں کی پرورش میں، بلکہ آنے والے برسوں میں وہ آپ کے بچوں کے لیے دقت کا اور پریشانی کا باعث بنیں گے. رضا خان کہتے ہیں کہ 8 دن پہلے سر جی میں تو بہت اچھی بہو تھی، جیسا شوہر نے کہا ویسا میں نے کیا، جیسا شوہر نے روکا خدمت بھی کی، محبت بھی کی. اب مجھے پتہ چلا ہے کہ میرے شوہر کے اس پتہ چلنے سے پہلے وہ کہتی ہیں کہ ہماری زندگی کے 14 سال بہت شاندار گزرے. 8 دن پہلے انہیں کسی نے بتایا کہ تمہارے شوہر کی گرل فرینڈ ہے اور اس کے ساتھ بھی وہ وقت گزارتا ہے. اللہ معاف کرے، ہم نہیں جانتے کہ وہ گناہ کرتا ہے، اس سے ملتا ہے، اس کی کولیگ ہے کیا نہیں. وہ جو قرآن پاک کا حکم ہے کہ تمہارے پاس کوئی اگر اطلاع لے کے آئے تو تحقیق کیے بنا اس پہ یقین مت کرو. یعنی ایک تو اس طرح کا بندہ آپ کا مخلص ہی نہیں ہے. میرے بچے مائنڈ مت کیجیے گا، ان 12-14 سالوں میں آپ خوش تھے، آپ کا میاں خوش تھا، آپ کا گھر خوش تھا، بچے بھی تو ہوں گے نا آپ کے. ان 12-14 سالوں میں یہ خبر آپ تک نہیں تھی. یہ جو تھی نا جی، کون سا نیوز ہوتا ہے وہ جو ٹی وی میں آتا ہے ٹھک کر کے کہ جناب بریکنگ نیوز. جس نے بھی یہ بریکنگ نیوز دی ہے آپ کو وہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا، دشمن ہے آپ کا دشمن. چاہے آپ کی سہیلی ہے اور چاہے آپ کے خاندان کو کوئی بندہ، اس نے آپ کے 12 سالوں کی خوشی کو
حرف غلط کی طرح آپ کی زندگی سے مٹا دیا. لڑکیوں کے دل چھوٹے ہوتے ہیں, نیچرلی چھوٹے ہوتے ہیں, اور یہ بہت جلدی ناانصافی پہ اتر آتی ہے. تو 8 دن سے پہلے جو زندگی تھی وہ انہوں نے 8 دن کی ایک خبر کے ساتھ ہی 0 کر دی. کیا اچھا کیا. یعنی یہ فیصلہ کرنے کا, اگر آپ کورٹ میں جج کے طور پہ, تو جو فیصلہ کرنے کا جو طریقہ ہے یہی غلط ہے. اب کرنا کیا چاہیے؟ جو آپ کے جملے اگر میں وہ پڑھوں تو وہ کہتی ہیں کہ جی دل ٹوٹ گیا, زندگی ختم ہو گئی, مجھے نفرت ہو گئی, بنا کسی غلطی کے مجھے کیا سزا ملی, کیوں سزا ملی. ویسے بھائی جب آپ کو کیا سزا ملی؟ آپ کو تو کوئی سزا نہیں ملی. ان 14 سالوں میں آپ تو سکون سے رہے ہو, سزا کہاں ہے؟ عزت سے رہے ہو, سزا کہاں ہے؟ میاں آپ کے ساتھ وفادار رہا ہے, سزا کہاں ہے؟ آپ کا بچے پیدا ہوئے ہیں, سزا کہاں ہے؟ یعنی وہ چیز ایگزیجریٹ کر کے, مبالغہ کر کے آپ کہنے پہ آمادہ ہو گئے ہو, یہ بالکل غلط ہے. میاں کا تعلق, اچھا میاں لوگ جو ہیں بیٹا نہ تو خسرے ہوتے ہیں, نہ یہ انسانوں سے کوئی لا تعلق رہنے والی مخلوق ہوتے ہیں. جب باہر کام کرتے ہیں 100 لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے, کیوں نہیں ہوتا؟ ان میں عورتیں بھی ہوتی ہیں, مرد بھی ہوتے ہیں. پر یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہر مرد اگر کسی عورت سے بات کرے تو وہ گناہ کرے گا؟ یعنی وہ عورتیں بھی مسلمانوں کی بچیاں ہیں, کیا آپ ہر عورت کو کریکٹر لیس کہیں گے جو جاب کر رہی ہے؟ بات کسی بکری سے کرنے پہ آپ ناراض نہیں ہیں, کسی بھینس سے کرنے پہ ناراض نہیں ہیں, آپ عورت سے کہ وہ, اچھا ان 12 سالوں میں آپ نے کبھی اس کو فون کرتے نہیں دیکھا, کسی کے ساتھ سیر پہ جاتے نہیں دیکھا, کسی کے ساتھ سوتے نہیں دیکھا, روتے نہیں دیکھا, جاگتے نہیں دیکھا, ہنستے نہیں دیکھا. نہ اس عورت کا آپ نام جانتے ہو, نہ وہ آپ کے گھر میں کبھی آئی, نہ آپ کا میاں کبھی وہاں گیا, نہ آپ کو کبھی پتہ چلا. یعنی میاں اپنے کام یا دفتر سے گھر واپس آتا ہے, آپ کے ساتھ بچوں کے ساتھ رہتا ہے. تو یہ جتنے بھی لوگ, جتنی بھی لڑکیاں اور جتنی بھی عورتیں جن تک اس طرح کے نان سینس لوگ خبریں لے کے آتے ہیں, ممکن ہے کہ دفتر میں سے کسی نے یہ جو چغلی کھائی ہو, گناہ کیا, برا کیا, اگر وہ غلطی پہ ہے, وہ غلطی کر رہا تھا تو اس پہ پردہ پڑا ہوا ہے, تو تم نرے شیطان ہو جو اس نے پردہ ہٹا کے اس ہنستے بستے گھر کو برباد کر دیا. اب اس احمق لڑکی, مجھے معاف کیجیے گا آپ کی میں شان میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں, پر اس سے کم تر لفظ کو ہے نہیں ہے. آپ نے اپنے دل کو برباد کیا. ان 8 دنوں سے تو یہی حال ہے, رونا پیٹنا, سونا جاگنا بھی ختم. میاں آتا ہوگا تو آپ اس کو کھانے کو دوڑتی ہوں گی, آپ اس کو ٹھیک سے سرو بھی نہیں کرتی ہوں گی, اس کے لیے اویلیبل بھی نہیں ہوتی ہوں گی. یعنی اگر میاں آپ کو یاد بھی کرتا ہوگا 100 آپ نخرے کرتے ہوگے, کل آپ کے منہ سے نکل جائے گا. جس لمحے بیوی کے منہ سے اس طرح کی کوئی گستاخانہ بات نکلے گی تو آپ دونوں کے بیچ کا بھرم ختم ہو جائے گا. بھرم ہے تو زندگی کا حسن ہے, بھرم ہے تو زندگی پانی کی طرح رواں رہتی ہے. جس لمحے مرد اور عورت, میاں اور بیوی کے بیچ کا بھرم ٹوٹ جائے اور پتہ آپ اپنے منہ سے بتا دو کہ مجھے تمہاری غلطی کا, کمی کا, کوتاہی کا, گناہ کا پتہ ہے, تو اس کے بعد آپ اس کے لیے 2 ٹکے کے نہیں رہتے. چونکہ وہ گلٹی تھا, اس گلٹ ہونے پہ پردہ تھا, ممکن ہے وہ زیادہ آپ کی طرف انوالو ہوتا ہو, زیادہ توجہ دیتا ہو, ممکن ہے بالکل ہی کچھ نہ ہو. تو تب جو مرد کو غصہ کرنا چاہیے کہ میں نے زندگی تمہارے لیے وقف کی, وہ یہ نہیں کہے گا برباد کی, وہ کہے گا میں نے تمہارے لیے وقف کی, تمہارے ساتھ سنسیئر رہا, اور تم نے مجھے کیا اجر دیا کہ کسی ایک انجانے یا جانے آدمی یا عورت کی بات سن کر, فون سن کر تم نے میرے پورے 12 سالوں پہ پانی پھیر دیا. یہ ظلم. پھر آپ کیا جواب دو گے؟ آپ کے پاس کوئی آنسر نہیں ہوگا. اور یاد رکھیے گا, مرد کے کریکٹر پہ انگلی اٹھائیں یا عورت کے کریکٹر پہ انگلی اٹھائیں, جو انگلی اٹھائے گا وہ رشتے میں ہو, پھر اس کے ساتھ کیسے چلا جائے؟ اگر آپ خدا نہ خواستہ غلطی کرو اور مرد آپ کو چھوڑ دے, اگر مرد یہ غلطی کرے اور آپ اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ اپنی زندگی برباد کرو گے. سو سنی سنائی پہ کبھی یقین نہیں کرنا چاہیے. اگر خود آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو, میں یہ ریپیٹ کر رہا ہوں,
آپ نے اپنے میاں کو آنکھوں سے کسی لڑکی کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر جاتے دیکھا ہو تو مت مسئلہ کریٹ کیجئے. آپ کی زندگی ٹھیک گزر رہی ہے, آپ گھر میں وہ آپ کے حقوق بھی پورے کر رہا, ذمہ داریاں بھی پوری کر رہا. جب یہ کرو گے تو اس کا مطلب ہوگا اب رشتہ پھر نہیں چلے گا. پہلے ڈیسائیڈ کر لیں کہ مجھے اپنی زندگی سے خوشی ختم کرنی ہے, رشتہ بھی ختم کرنا ہے, مجھے اب ایک طلاق یافتہ عورت کے طور پہ جینا ہے. تو یہ چوائس برا ہے, بلکہ بہت برا ہے اس کے مقابلے میں کہ اگر اس کی غلطی کہیں آپ نے دیکھی درگزر کر لیں, اس کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ اسے اس مشکل سے نکال دے. لیکن میرے بچے, کسی ایک مین عورت یا مرد کی وجہ سے کہ جس نے شکایت کی ہے, اپنے گھر کو, اپنی زندگی کو برباد مت کریں. اور یہ جو آخری جملے آپ نے لکھے ہیں یہ بالکل نامناسب ہیں کہ دل ٹوٹ گیا, زندگی ختم, نفرت ہو گئی ہے, اور بنا کسی غلطی کے. نہ آپ نے غلطی کی, نہ آپ کو سزا ملی, نہ آپ نے غلطی کی, نہ آپ کو سزا ملی, اور نہ آپ نے کوئی سزا بھگتی. مبالغہ اور جھوٹ مت بولیں اپنے آپ سے. یہ جو اپنے آپ کو میسج دو گے آپ کا گھر برباد کر دے گا. اور اپنے گھر بچاتے ہیں, گھروں کی عزت کرتے ہیں, رشتوں کو محفوظ رکھتے ہیں, ان کے نیچے بوم لگا کے یا ڈائنامٹ لگا کے ایسا کر کے آگ نہیں لگاتے. یہ جو آپ جملے سوچ رہے ہو یہ آپ کے لفظوں سے بھی نکلیں گے, آپ کے عمل سے بھی نکلیں گے, اس کے بعد کچھ نہیں بچے گا. سوائے پھر حسرتیں اور افسوس. رشتہ ختم ہو گیا, اس کی بانڈنگ بھی ختم ہو گئی, پھر وہ اچھا کرے برا کرے, جب اسی کے ساتھ بیاہ لے پھر کیا کرو. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.